اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام نبوت سے پہلے بھی ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اور نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں۔ نبوت کے بعد تو معصوم ہونا بالکل واضح ہے، لیکن اللہ رب العزت انبیاء کو نبوت سے پہلے بھی ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رکھتے ہیں، کیونکہ انبیاء نے بعد میں لوگوں کو گناہوں سے اجتناب اور نیکیوں کے ارتکاب کا درس دینا ہوتا ہے۔ اگر انبیاء نبوت سے پہلے خود گناہوں میں ملوث ہو گئے تو ان کی بعد میں وہ تأثیر نہیں رہے گی، اس لیے اللہ رب العزت نبوت سے پہلے بھی انبیاء کو ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی، اور نہ ہی کبھی شراب پی، اور نہ ہی کبھی کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے لوگ بعد میں قدغن لگا سکے، لوگ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے اپنی زندگی کو قریش مکہ کے سامنے رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کہ اے قریش مکہ تم نے نبوت سے پہلے مجھے کیسے پایا، کیونکہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین کے القابات سے مشہور تھے۔ اگر کبھی انبیاء کرام علیہم السلام نبوت سے پہلے گناہوں کا ارادہ بھی کرے تو اللہ رب العزت انہیں محفوظ فرما لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ساتھی کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جا رہے تھے، تو اس دن مکہ میں ایک جگہ پر گانے کی محفل لگنی تھی، تو آپ نے یہ ارادہ کیا کہ آج میں بھی اس محفل میں جا کر شرکت کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو کہہ دیا کہ آپ میری بکریوں کا خیال کرنا، میں جا رہا ہوں گانے کی محفل میں شرکت کرنے کے لیے۔ تو جب آپ نے گانے کی محفل میں شرکت کی، اللہ رب العزت نے اسی وقت آپ کے اوپر نیند کو طاری کر دیا، آپ کو سلا دیا، اور آپ کو ایسا سلایا، گانے کی محفل ختم ہو گئی، لوگ گھروں میں چلے گئے، اور صبح سورج کی کرنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، یعنی کہ اللہ نے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مجلس سے، اس گناہوں سے محفوظ رکھ دیا۔ جب صبح کے وقت ساتھی نے مجلس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے بتا دیا کہ اس طرح میرے اوپر نیند طاری ہو گئی تھی کہ میں اس کے اندر شرکت ہی نہیں کر سکا۔ اگلے دن پھر وہ مجلس لگنی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارادہ فرمایا کہ اس مجلس میں جا کر میں شرکت کرتا ہوں۔ جب آپ گئے تو پھر اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا سلایا کہ گانے کی مجلس ختم ہو گئی، اگلے دن صبح کے وقت جا کر آپ کی آنکھ کھلی۔ اس طرح اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مجلس سے، اس گناہوں کی محفل سے محفوظ رکھا۔ ایک اور واقعہ اس طرح پیش آیا کہ جب قریش مکہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس تعمیر میں حصہ لیا تھا، تو آپ بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ باری باری پتھر اٹھا کر بیت اللہ کی تعمیر کے لیے حصہ ڈال رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھاری کام کبھی پہلے کیا نہ تھا، جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ مبارک زخمی ہونے لگ گئے تھے۔ تو آپ کے چچاؤں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، اپنے تہبند کو اتار کر اپنی کمر کے ساتھ باندھ لے، تو آپ کو یہ تکلیف نہیں ہوگی، آپ آسانی سے کام کر سکیں گے، کیونکہ اس وقت اپنا تہبند اتار کر اپنے جسم کو ننگا کر کر بیت اللہ کا طواف کرنا یہ عام رواج تھا۔ قریش مکہ کا یہ ماننا تھا کہ بیت اللہ کا جو طواف کیا جائے وہ پاک اور حلال چیز سے کیا جائے، اور جو ہمارے جسم پر کپڑا ہونا چاہیے وہ بھی پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ ان کا یہ کہنا تھا کیونکہ ہم حرام کمائی کرتے ہیں اور اپنے کپڑوں کو بھی حرام کمائی سے خریدتے ہیں، جس وجہ سے ہمارے کپڑے پاک اور صاف نہیں ہوتے، تو اس لیے قریش مکہ جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو اپنے کپڑوں کو اتار دیا کرتے تھے تاکہ پاک اور صاف ہو کر ہم بیت اللہ کا طواف کریں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچوں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ ایسا کریں، اپنے کپڑوں کو اتار کر اپنی کمر کے ساتھ باندھ لے تاکہ آپ کے لیے کام کرنا آسان ہو، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ جب آپ نے اس بات کا ارادہ فرمایا، اسی وقت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ ایک سفید لباس پہنا ہوا آدمی آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے یا محمد عورتک، اے محمد آپ کا ستر، اے محمد آپ کا ستر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوشی سے افاقہ ہوا تو آپ کے چچاؤں نے پوچھا کہ اے محمد کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا کہ جب میں بے ہوش ہوا تو ایک سفید لباس پہنے ہوئے آدمی آیا اور اس نے مجھے کہا کہ اے محمد آپ کا ستر، اے محمد آپ کا ستر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تہبند کو نہیں کھولا بلکہ اس کو باندھ کر ہی دوبارہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اب اس وقت بھی اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہوں میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی محفوظ فرما لیا۔ اور ایک اور واقعہ، حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا،
جو بیت اللہ میں بت پڑے ہوئے تھے، ان بتوں کو طواف کے دوران میں ان کا بوسہ بھی لیا کرتا تھا۔ میں نے پہلی مرتبہ بوسہ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا کہ ان کا بوسہ آپ دوبارہ نہ لینا۔ جب میں نے دوبارہ پھر بوسہ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سختی سے منع فرمایا۔ تو حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے لے کر آج تک میں نے کبھی بھی بتوں کا بوسہ نہیں لیا۔ تو ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت انبیاء کو نبوت سے پہلے بھی ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھتے تھے، تاکہ ان کی زبان میں، ان کے کام میں تاثیر رہے، اور نبوت کے بعد لوگ ان کے اوپر تہمت نہ لگا سکے، اور ان کے لیے دین کا کام کرنا، دین کی تبلیغ کرنا ان کے لیے آسان ہو۔